عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ اور اس دن کی کیا اہمیت ہے؟ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ اس دن اللہ کی خاص رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا تھا۔ پہلے تو یہ روزہ واجب تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو مسلمانوں کو اختیار دے دیا گیا، چاہے یہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن اس کی فضیلت بیان کر دی گئی کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پہلے یہ روزہ ایک دن رکھا جاتا تھا، لیکن یہودیوں کی مخالفت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اس خواہش پر عمل کرنے سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ حدیث عاشورہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا یہ اچھا دن ہے، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کامیابی عطا فرمائی تھی۔ اس دن کی تعظیم اور بڑائی کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہیں۔ پھر آپ نے بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ عاشورہ کے روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کا کفارہ ہو جائے گا۔ ان حدیثوں میں گناہ سے مطلب صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، مثلا چوری کرنا، زنا کرنا وغیرہ، تو وہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی عاشورہ آتا آپ روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا اس میں آپ نے روزہ رکھنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی، اس لیے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 یا 11 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا ایک روزہ ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھے تو گنہگار نہیں ہوگا، اس کو عاشورہ کا ثواب ملے گا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزے ملا کر رکھنے کی تھی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک روزہ ملا کر 2 روزے رکھ لیے جائیں۔ ایک ضروری بات، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد 61 ہجری میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کی اہمیت ہوئی ہے، جبکہ اس دن کی اہمیت و فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ثابت ہے، جیسا کہ آپ کے قول اور عمل کی روشنی میں ذکر ہوا۔ صحیح یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم شہادت کے لیے اللہ پاک نے اس بابرکت دن کو چنا، جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔